ہمارے تمام اولڈ اینڈ نیو ویور سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن گھنٹی کے نشان کو پریس کر کے آل کے آپشن کو ضرور سلیکٹ کر لیں تاکہ میرے آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو وقت میں مل سکے۔ فقیر شام گزر رہا تھا ایک باغ کے قریب سے، اور باغ کے اندر کھڑا تھا امیر کائنات کا بیٹا۔ میں نے کبھی نہ حاکم کا لفظ استعمال کیا نہ امیر کا لفظ استعمال کیا۔ حاکم بھی کائنات میں علی ہے، امیر بھی کائنات میں غازی کا باپا ہے۔ سرکار حسن بادشاہ باغ کے اندر کھڑے تھے، یہ باہر سے گزرا، اس نے دیکھا امام کو وہاں پہ رکے ہوئے، تو یہ لشکر کے ساتھ جاہو جلال کے ساتھ یہ واپس پلٹ کے اس نے امام حسن کی طرف دیکھا، اس نے کہا حسن تیرا بابا علی غیب جانتا تھا، تو بھی جانتا ہے؟ واقعہ سنیے گا، وہ غیب جانتا تو بھی جانتا، وہ بھی سلونی کا دعویٰ کرتا تھا، کیا تو بھی کرتا ہے؟ امام حسن نے مسکرا کے کہا بدبخت تجھے نہیں پتا، ہمارے چہرے بدلتے ہیں، دعوے نہیں بدلتے، ہمارا ہر دور میں دعویٰ ایک ہوتا ہے۔ اسے کہا اگر تمہارا دعویٰ ایک ہوتا ہے تو میں کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ امام حسن کا پوچھ کیا پوچھنا؟ اسے کہا میں پوچھنا چاہتا ہوں جس کھجور کے سائے میں آپ کھڑے اس میں کتنی کھجوریں لگی؟ اور میں اکثر مجالس میں یہ لفظ دہرایا کرتا ہوں کہ جاہل کے ہاں ایک علت پائی جاتی ہے، یہ صرف جواب میں جاہل نہیں ہوتا، یہ نہیں بولے جواب نہیں آتا، اسے سوال بھی کرنا نہیں آتا، مجلس میں اٹھے گا بڑے زور سے اور پھر کہے گا جی آپ ہمیں بتائیں علی ولی اللہ کہاں لکھا ہے؟ کہ جواب میں بھی جواب۔ اب اس نے کہا یہ کھجور میں کتنی کھجوریں لگیں؟ امام حسن نے کھجور کا قد دیکھا نہ کھجوریں دیکھی، امام نے کہا 3313۔ اس نے کہا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ میں گنوں گا؟ نہیں، میں تو گنواؤں گا۔ امام حسن نے کہا گنوا۔ اس نے اپنے جتنے سپاہی تھے، اس نے کہا فوراً کھجور کے اوپر چڑھ جو، جتنی بھی کھجوریں ہیں یہ ساری اتارو، میں ابھی آج امامت کا امتحان لینا چاہتا ہوں، میں دیکھنا چاہتا ہوں یہ حسن کا دعویٰ کیسا ہے۔ کھجوریں گننی شروع ہو گئی، کھجوریں پورے کا پورا درخت خالی کر دیا گیا، کھجوروں کی گنتی شروع ہو گئی، کھجوروں کی گنتی ہو رہی تھی اور امام مسکرا رہے تھے اور یہ پریشان تھا۔ میں لفظ تبدیل کرتا ہوں، خلافت پریشان تھی، امامت مطمئن تھی، حکومت پریشان تھی، حجت مطمئن تھی۔ جس نے کھجوریں گنتے 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 جب سپاہیوں نے عزت تعداد بتائی 3313 3313، اس نے آئے سے ایک گھٹاؤ ایک بڑھاؤ ایک گھٹاؤ ایک بڑھاؤ ایک گھٹاؤ ایک بڑھاؤ۔ اس نے کہا ہم گھٹا رہے ہیں یہ گھٹتی نہیں، ہم بڑھا رہے ہیں یہ بڑھتی نہیں، ہم نکال دے رہے ہیں پھر 3313 ہو جاتی ہے، ہم ڈال دے رہے ہیں پھر 3313 ہو جاتی ہے۔ یہ اپنے گھوڑے کے زین پہ بیٹھا، اس نے چلنا شروع کیا، امام حسن کے قدم اس کے پیچھے۔ امام نے کہا تو نے سوال کیا، میں نے جواب دیا، بتا کے جا تو جیتا ہے یا ہارا ہے، تو جیتا ہے یا ہارا ہے؟ اس نے کہا بس میں نے سوال کرنا تھا، مجھے پتا چل گیا تیرا پاپا بھی غیب جانتا تھا، تو بھی غیب جانتا ہے، وہ بھی غیب کی خبریں دیتا تھا، تو بھی غیب کی خبریں دیتا ہے۔ امام حسن کے بار میں ہار گیا، جاہل جواب لے کے جا، ہم غیب کی خبریں نہیں دیتے، ہم جو کہہ دیتے ہیں وہ ہو جاتا۔ میں نے گن کے نہیں بتایا کہ یہ 3313، میں نے کہا یہ ہو گئی، مجمع چپ ہے، اسی امام نے کہا تھا شرم نہیں آتی عورت ہو کے غیب کو جانتے نہیں۔ ان کی قدرت ہے غیب، کیوں؟ اس لیے کہ ارادت اللہ ہے، اللہ کا ارادہ ہے، ہمیں ان کا قرب، انہیں اس کا قرب۔ وہ یہاں نہیں آتا تھا، ہمیں وہاں نہیں بلاتا تھا، یہ درمیان میں تھا۔ انہوں نے ہمیں اس تک پہنچایا، اسے ہم تک پہنچایا، درمیان میں حجت ہے۔ یہ لفظ حجت آپ بڑا استعمال، بہت زیادہ استعمال ہے حجت۔ حجت اتنا استعمال ہوا لفظ ہے کہ ہر ایک کو پتا ہے کہ یہ لفظ ہے، اور یہ نہیں پتا یہ کس کے ساتھ کہنا ہے۔
لفظوں کا بہت سے ایسے الفاظ ہیں جن کا استعمال آوارہ ہو گیا. حجت کسے کہتے ہیں جی؟ دلیل کو. علم منطق یہاں ایک جو بحث پائی جاتی ہے حجت کے اوپر. حجت کسے کہتے ہیں؟ ایک چیز ہوتی ہے معلوم، ایک ہوتی ہے مجہول. یا چیز معلوم میں ہوتی ہے یا مجہول میں ہوتی ہے. یہ علم منطق کا قانون ہے. یا چیز معلوم میں ہوگی یا مجہول میں. مثلا میں ممبر سے ایک نام لیتا ہوں، میں کہتا ہوں شیر. ایک بندہ مجلس سے اٹھ کے مجھ پہ سوال کرے کہ کیا ہے، کسی نے نہیں کرنا، سب کو پتا ہے کیا ہے، اس لیے کہ یہ معلوم ہے. پھر ایک بندے نے بھی اٹھ کے مجھ سے یہ نہیں پوچھا کہ یہ اڑتا ہے یا چلتا ہے، تیرتا ہے یا نیندتا ہے، کھاتا ہے یا چلتا ہے، سب کو پتا ہے. میں نے نام لیا، آنکھوں میں تصویر آ گئی، معلوم ہے. میں ممبر سے دوسرا نام لیتا ہوں، میں کہتا ہوں فرشتہ. اب یہ پتا ہے سب کو ہے، کیسا ہے یہ کسی کو نہیں پتا. اس کا مطلب یہ مجہول ہے. جس کی تصدیق بھی ہو، تصویر بھی ہو، وہ معلوم ہے. جس کی تصدیق کی خبر ہو، تصویر نہ ہو، وہ مجہول ہے. اس سے اچھی بہتر وضاحت نہیں ہو سکتی تھی. حجت کسے کہتے ہیں؟ جو مجہول کو معلوم میں لا کے دکھائے اسے حجت کہتے ہیں. جو نہ نظر آنے والے کو نظروں میں دکھائے وہ نظر نہیں آ رہا تھا، انہیں کہا جاتا ہے حجت اللہ. انہوں نے بتایا ہے کہ ہے. پھر ان سے کسی نے بھی نہیں پوچھا کہ کیسا ہے. جب یہ خود سمجھ میں نہیں آئے تو پھر وہ سمجھ میں کیسے؟ انہوں نے اسے منوایا کیونکہ یہ اس کا قرب تھے، اس نے انہیں منوایا. بڑی آسان سی آگے وضاحت آ گئی. یہ جو اسے منواتے رہے اسے نماز کہتے ہیں. وہ جو انہیں منواتا رہا اسے درود کہتے ہیں. انہوں نے بتایا ہے، ان کا سجدہ لالچ میں تو تھا ہی نہیں، ان کا سجدہ تو منوانے کے لیے. ان کی ہاں اہلیت اتنی اہم ہے کہ امیر المومنین کا جملہ آج بھی لکھا ہوا، میں تجھے سجدہ اس لیے کرتا ہوں کہ تو اہل ہے. اور یہ جچتا ہی مولا امیر المومنین کے ساتھ جملہ تھا. یہ صرف علی کہہ سکتے تھے. یہ کائنات میں کسی نمازی کی ضرورت نہیں کہ وہ اللہ پہ ایسی گفتگو کرے. یہ لہجہ صرف علی کے پاس. اس کا میں تجھے اس لیے جھکتا ہوں تو اس اہل ہے. ہم اس تک جا نہیں سکتے، میں تو تمہاری ترجمانی کرتے ہوئے بادشاہ سے کہہ سکتا ہوں یا علی ہم بھی تجھے مولا جنت کے لالچ میں نہیں مانتے. ہم بھی علی ولی اللہ جہنم کے ڈر سے نہیں پڑھتے. ہم بھی اس لیے پڑھتے ہیں تو اس اہل ہے کہ تیری ولایت کا اقرار کیا. انہوں نے اسے منوایا. انہوں نے جو اسے منوایا اسے ہم نے نماز کہا. اور پھر ایک بہت بہتر سی اصطلاح میں نے پیش کی تھی اور وہ بڑی دنیا میں پسند کی گئی. 2-3 دن سے حکم ہے کہ میں آج اسی موضوع میں اس کی بھی وضاحت کر دوں گا. انہوں نے ہمیں بتایا ہے کہ اللہ سے گفتگو کیسے کرنی ہے. اسی گفتگو کا نام نماز ہے. ہم بارگاہ پروردگار میں آتے ہیں تو میں نے کل کی گفتگو میں کہا تھا تصورات سے بچ نہیں سکتے، خیالات سے چھپ نہیں سکتے، پریشانیاں گھیرے میں لے لیتی ہیں، عبادت سوچوں میں گزر جاتی ہے. نمازی کو خبر نہیں ہوتی کہ وہ کس رکعت میں کھڑا ہے، اس لیے کہ زبان پہ نماز ہے رٹی ہوئی.
ہمیشہ رٹی ہوئی چیز دہرائی جاتی ہے، سمجھی نہیں جاتی. رٹا لگا کے امتحان دینے والا بچہ پاس تو ہو جاتا ہے، کامیاب نہیں ہوتا. جملہ بڑا قیمتی تھا. پاس ہو بہت کامیاب نہیں، کیونکہ جو پڑھا ہے اسے کبھی نہ کبھی زندگی میں اسے ثابت کرنا. جب ثابت کرنے کا ٹائم آتا ہے تب تک وہ بھول چکا ہوتا ہے. پھر وہ کاغذ میں صرف ڈگری ہوتی ہے، اور جو عقل ہوتی ہے. بات میں روز مرہ 2-4 باتیں اس طرح کی کرتا ہوں تاکہ یہ بچوں کو تھوڑی سی، بزرگوں سے تو میری جسارت ہے، سبا سے تو میری بچالی نہیں. علم جو ہوتا ہے نا جی، وہ صرف ڈگریوں کا محتاج نہیں ہوتا. میں نے ڈگری ہولڈر بندے کھوکھلے دیکھے اور میں نے ان پڑھ بندوں کی زبان سے دانشوری سنی. یہ جن لوگوں کی دہلیزوں پہ آگے آپ اولاد مانگتے ہو، یہ ڈگریوں والے نہیں، عرفان والے. سیکھنا اور ہے، جاننا اور ہے. سب سے زیادہ معصومین نے حکم معرفت کا دیا. آج مسجد میں مولوی اذان دے کے کہہ رہا ہے آؤ اللہ کو پہچانو. ہندو مندر میں آواز دے رہا ہے آؤ اللہ کو پہچانو. سکھ گردوارے میں کھڑا ہے آؤ اللہ کو پہچانو. فادر چرچ میں کھڑا ہے آؤ اللہ کو پہچانو. ہر ایک پہچان کر رہا ہے آؤ ہم بتاتے ہیں اللہ پہچانو، اللہ کو پہچانو، اللہ کو پہچانو، اللہ کو پہچانو. اکیلا کوفے کے ممبر پہ علی تھا جو کہہ رہا تھا پہلے اپنے آپ کو پہچانو. اللہم عرف نفسک، پہلے تو خود کو تو پہچان. تو کیا، جب تک تو خود کو نہیں پہچانے گا تو حجت کو کیسے پہچان؟ پہلے ذات کو پہچان. علم جو ہوتا ہے ڈگریوں کا محتاج. وہ ایک ہمارے پاکستان کے ابھی پچھلے دنوں میں ان کی ڈیتھ ہوئی ہے، پروفیسر اشفاق احمد، زاویہ کے نام سے ایک پروگرام کرتے تھے اور ان کی کتابیں بھی زاویہ کے نام سے 2-3 جلدوں میں چھپی. بڑی اچھی بات انہوں نے کی. انہوں نے کہا کہ اسی بات میں وہ بحث کر رہے تھے کہ علم جو ہے وہ ڈگریوں کا محتاج. انہوں نے کہا تھی کہ میں جب پڑھنے کے لیے ولایت گیا نا، ایسے لفظوں کا وہ استعمال کیا کرتے تھے. جب وہ پڑھنے کے لیے باہر گئے تو وہ کہتے ہیں کہ میں جب وہاں ڈگری لے چکا تھا نا اور اب میں پاکستان اپنے گاؤں واپس آنا چاہتا تھا، تو جب میں پاکستان سے گیا تھا نا تو میرے گاؤں میں ایک موچی تھا جو ان پڑھ تھا، ذہین بنا تھا. گاؤں کے لوگ مشورے اس موچی سے آگے لیتے تھے. اسے کہا وہ گاؤں کے بورڈ کے نیچے جوتیاں گانٹتا تھا، لوگ اس کے ارد گرد آ کے حقہ پینے میں مشغول ہو جاتے تھے. وہ جھکی ہوئی نظروں سے ایسی ایسی بات سناتا تھا کہ وہ اس گاؤں کا انسٹیٹیوٹ تھا، ادارہ تھا. ان پڑھ سے لوگ پڑھنے آتے تھے، سیکھنے آتے تھے. فارغ اوقات میں گاؤں کے لوگ اس کے پاس بیٹھنا بہترین کام سمجھتا. مگر جب میرے ہاتھ میں ڈگری آئی نا تو میں نے اپنے ذہن میں جہاد کا پہلا قدم سوچا، گاؤں سے جا کے موچی کو اٹھا. اپنے گاؤں میں جاؤں گا اور گاؤں والوں کو کہوں گا دیکھو علم کہاں پہ پہنچ گیا اور تم ابھی تک موچی کے پاس نہیں گئے. تو میں گاؤں میں جو انقلاب لے کے آؤں گا وہ انقلاب پہلا جو انقلاب کی زد میں آئے گا نا وہ یہ موچی آئے گا. علم تکبر نہیں سکھاتا، علم آج ہی سکھاتا. ہمارے معاشرے میں سب سے بری بات یہ ہے جو 4 کتابیں پڑھ لیتا ہے، جس کی تھوڑی عربی ٹھیک ہو جاتی ہے نا، وہ کہتا لطف نہیں آتا اگر دین میں تبدیلی نہ کرے. پھر وہ نہیں منتا. نہیں جی، ہمارے خیال میں خدا تجھ پہ لعنت کرے، سب سے پہلا خیال ابلیس نے کیا تھا. خیال کس بات؟
ایک بڑی اچھی جملہ کہنے لگا، بہت اچھا، اور یہ ممبر سے پہلی دفعہ یہ میں نے مودت کا جملہ تھا کہ بابا جی جملے کی دعا چاہیے، کتاب سے علی نہ ڈھونڈو، علی کو معیار رکھ کے کتاب ڈھونڈو۔ کتاب کو معیار رکھ کے علی ڈھونڈو گے نہ کتاب سمجھ میں آئے گی نہ معیار علی کو رکھو، پھر کتاب جو علی کے معیار میں آتی جائے قبول کرو۔ اب اس نے کہا کہ میں نے جا کے اس موچی کو اٹھانا، وہ کہتا کہ میں جتنا سفر کر رہا تھا ذہن میں پلاننگ یہی ہو رہی تھی، جاؤں گا علم کا انقلاب لے آؤں گا، یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا۔ وہ کہتے جب میں پہنچا گاؤں میں تو جب میں داخل ہوا تو میں نے وہی منظر پھر دوبارہ دیکھا، وہی موچی، وہی چوک، وہی بورڈ، وہی لوگ۔ وہ کہتا میں جاتا جاتا سب سے پہلے میں وہاں رکا۔ جب میں وہاں رکا تو میں نے سلام کیا تو اس موچی نے سر اٹھایا، اس نے کہا اچھا پتر اشفاق تو پڑھ کے واپس آ گئے؟ میں نے کہا ہاں۔ تو میں نے کہا کہ چاچا سب سے پہلے تو تجھے یہ بتانے آیا ہوں، تو گاؤں کے لوگوں کو بڑی علم کی باتیں بتاتا ہے، تجھے پتا ہے کہ مکھی کی کتنی آنکھیں ہیں؟ یہ سوال میں نے اس نے کہا بھرے مجمع میں اس لیے کیا، اسے جواب نہیں آئے گا تو میں اسے جاہل ڈکلیئر کروں گا۔ تجھے خبر ہے مکھی کی کتنی آنکھیں؟ اسے پیچھے سے ہاتھ کرو اڑ جاتی ہے، دائیں سے کرو اڑ جاتی ہے، یہ چاروں طرف دیکھتی ہے۔ تو جب میں نے یہ بات کہی تو لوگ اس موچی کا منہ دیکھ رہے تھے کہ اب یہ کیا جواب دے گا۔ اس نے اگلا جواب دے کے میری ڈگریاں مجھے واپس کر دیں۔ اس نے میری طرف دیکھ کے کہا پتر اشفاق انہاں اکھاں دا کی فائدہ جدو بیٹھنا ہی گند تھے۔ ہوگا تو فقیر کی نگری ہو جائے، میں ایک فقیر کی دہلیز پہ آپ سے بات۔ کتابوں سے نہیں، پہچانو پہلے